بتا نہیں سکتے جو اجماع امت کے خلاف ہو. اسی لیے ہم ترجمہ کرتے وقت حدیث پڑھنے سے نہیں ڈرتے. ہم ترجمہ کرتے وقت غوث اعظم کا نام لیتے ہوئے نہیں ڈرتے. ہم ترجمہ کرتے وقت اسلاف امت کی تفاسیر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے. آپ اہل سنت کے علماء کو جب بھی دیکھیں گے کہ وہ قرآن پڑھیں گے تفسیر کا حوالہ دیں گے, قرآن پڑھیں گے حدیث کا حوالہ دیں گے, قرآن پڑھیں گے تابعین کا حوالہ دیں گے, قرآن پڑھیں گے ائمہ امت کا حوالہ دیں گے. یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم نے ترجمہ اپنی رائے سے نہیں کیا, جو ہمیشہ سے کیا جا رہا تھا وہی کیا ہے. لیکن آپ دوسرے ایوانوں کے اندر دیکھیں گے کہ وہ قرآن کھولے گا ترجمہ کرتا چلا جائے گا. آپ اگر اس کو روک کر پوچھے جناب یہ ترجمہ کہاں سے ثابت ہے, کہ عربی کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. ہم نے کہا جی عربی کا ترجمہ کرنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا, ورنہ حضرت ابو بکر عمر عثمان خود عربی تھے, رسول اللہ نے ان کے لیے کیوں ترجمہ کر کے دکھایا ہے. پتا چلا قرآن ایسی کتاب نہیں کہ صرف لفظ کے ترجمے سے سمجھ میں آ جائے. اگر قرآن صرف لفظ کے ترجمے سے سمجھ میں آ جایا کرے تو میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی. مثال کے طور پر ایک حدیث پاک ہے, الدعاء مخ العبادہ, بڑی مشہور حدیث ہے. الدعاء والذین یدعون کی میں نے کل بات کی تھی نا. ہم نے کہا اس کا ترجمہ عبادت کا ہوتا ہے, کچھ لوگوں نے کہا پکار کا ہوتا ہے. ہم نے کہا پکار کا ہوتا تو پھر ہمیں بتاؤ کہ سرکار کے سامنے کون پکار رہا تھا, پھر ترجمہ ثابت کرو حضور سے کہ اللہ کو چھوڑ کر رسول کے سامنے کون پکار رہے تھے. ابو بکر پکار رہے تھے, عمر پکار رہے تھے, عثمان پکار رہے تھے, علی پکار رہے تھے, صحابہ پکار رہے تھے. یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا. یقیناً ابو جہل پکار رہا تھا, ابو لہب پکار رہا تھا, دیگر اور کفار پکار رہے تھے. تو پتا چلا یہاں پر معنی پکار کے نہیں ہوگا, عبادت کے ہوگا, اور دون کا معنی اولیاء انبیاء کے نہیں ہوگا, بت کا ہوگا. تو حضور کی سیرت اور یہ سارے تسلسل کو اگر آپ ملحوظ خاطر نہ رکھیں تو قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جو صرف ترجمے سے سمجھ میں آ جائے. یہ تسلسل ضروری ہے, یہ تحقیق ضروری ہے. اور میں یہ لاجیکل وہ باتیں بھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ کسی کی عقل اس کا انکار نہیں کر سکتی. یہ میں آپ کھلی کچہری, آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اس موضوع پر, میں اپنے دلائل پیش کر رہا ہوں. اگر آپ کا جی چاہے درس کے آخر میں سوال کرنے کی تو میں اس موضوع کے حوالے سے آپ کو کھلے دل سے اجازت دیتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو سوال اس موضوع کے حوالے سے آپ کھڑے ہو کر سکتے ہیں. آپ کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو, مجھے اس سے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں یہاں پر صحیح موقف آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, اور وہ صحیح موقف جو ہمیشہ امت نے جس کو لازم رکھا تھا. آپ کو کھلی اجازت ہے, آپ کسی اور کو مشورہ کر کے کل لا سکتے ہیں, پرسوں لا سکتے ہیں, لیکن بات ہوگی ادبی زبان میں, بات ہوگی علمی زبان میں, بات ہوگی دیانت کی زبان میں. بات ملاؤں کی محبت میں نہیں ہوگی, بات اللہ اس کے رسول کی محبت میں ہوگی. یہ معیار ہوگا, صرف یہ کسوٹی ہوگی. اس پر آپ مجھے بھی پرکھیں گے, میں آپ کو بھی پرکھوں گا, اور معیار دیکھا جائے گا کہ جس میں رسول کی عظمت و عزت کس ترجمے سے ثابت ہوتی ہے. جس سے اللہ کی عزت اور رسول کی عزت ثابت ہو جائے وہی ترجمہ درست ہے. جس سے اللہ اور اس کے رسول کی عزت ثابت نہ ہو وہ ترجمہ درست نہیں ہے. مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, کہ اللہ رب العالمین نے مکر کیا اور خدا کا مکر سب سے بہتر ہے. معاذ اللہ, یہ خدا کی عزت و تکریم نہیں ہے. اللہ یستہزئ, اللہ ٹھاٹا مارتا ہے, اللہ ہنستا ہے, یہ معنی کیا گیا ہے. جتنے ترجمے آپ اٹھا کر دیکھیں, مودودی کو دیکھیں, دیگر لوگوں کو دیکھیں, یہ ترجمہ کیا ہے. اللہ ٹھاٹا مارتا ہے, اللہ ٹھاٹا کرتا ہے, اللہ ہنستا ہے, اللہ مذاق اڑاتا ہے. مذاق اڑانا بے وقوفوں کا کام ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو, پہلے پارے موجود ہے, حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو, مذاق کرنا تو بے وقوفوں کا کام ہوتا ہے. اب اللہ یستہزئ کا معنی اگر یہ کر دیا جائے کہ خدا مذاق کرتا ہے تو یہ ذات الوہیت کا تقدس ہے یا مذاق ہے. اسی لیے بر صغیر کے اندر اردو زبان میں جس نے ترجمہ کیا کہ جس میں شان الوہیت کے تقدس کو بھی ملحوظ رکھا گیا اور شان رسالت کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھا گیا, وہ بلا کسی اختلاف اور مبالغے کے امام اہل سنت امام احمد رضا کا ترجمہ ہے. آپ اٹھا کر دے سکتے ہیں, اور میں آپ کو زیادہ دور نہیں لے جاتا, یہ مارکیٹ موجود ہے, آپ جائیے تحقیق کیجئے, سارے تراجم اٹھا کے دیکھیے. مجھے مزید تحقیق کی ضرورت نہیں, میں گاؤں دیہات میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے خطاب نہیں کر رہا, میں ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں جو علم کے اندر بڑا دم اور خم رکھتے ہیں. تو لہذا میں صرف, آپ صاحبان علم ہیں, صاحبان دانش و فکر ہیں, میں آپ کے سامنے صرف دعوت فکر رکھ رہا ہوں, اس لیے کہ مرنے سے پہلے اس بات پر غور کریں کہیں شیطان قرآن کے راستے میں بیٹھ کر ہمیں گمراہ تو نہیں کر رہا, کہیں ہمارا دامن ان لوگوں سے چھوٹ تو نہیں گیا کہ جن پر شیطان کا حملہ نہیں چلتا. اور اگر ہمارا دامن ان سے جڑا ہوا ہے تو یقیناً آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ بات وہی ہونی چاہیے جو اجماع سے ہوئی ہے, جو ہمیشہ سے ہوئی ہے. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ قرآن محض ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتا. اگر قرآن محض ترجمے میں سمجھ میں آتا
تو آپ عام انگریزی جیسی زبان جو ایک جگہ سے شروع ہوتی دوسری جگہ ختم ہو جاتی ہے، جو محدود زبان ہے جس کو 2 مہینے 3 مہینے میں کہتے عبور کر لیں گے آپ اس زبان کو، جگہ جگہ اشتہارات آپ دیکھتے ہیں۔ عربی زبان وہ ہے جس کو ہم اپنے مدرسوں میں 8 سال گرامر پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی تشنگی باقی رہتی ہے۔ یہ وہ وسیع اور عریض زبان ہے، عربی زبان جو خود اتنی وسیع ہے کہ زبان تو بعد میں اس کی گرامر 8 سال پڑھنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی ہے، تو اس پر کمال اور اس کے اصول ختم نہیں ہوتے تو زبان کے سمندر میں ہم کہاں داخل ہوں گے؟ تو اہل عرب کی زبان اتنی وسیع ہے، تو قرآن تو عربی کا ناز ہے، قرآن تو اہل عرب کا ناز ہے، تو جو عربی ہے اس کے مضامین اتنے وسیع ہے، تو قرآن نے تو اہل عرب پر ناز کیا ہے، تو اس کے مضامین کتنے دقیق ہوں گے، اس کے مضامین کتنے مشکل ہوں گے، اور یقیناً اس کے مضامین کو حل کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آیات کی تفسیر خود بیان فرمائی، اپنے صحابہ کو خود فیضان علم مرحمت فرمایا، صحابہ کے بعد ان کے شاگردوں کو علم ملا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد علوم قرآن پر اتنا زبردست کام ہوا ہے کہ جب بھی مدرسوں کے اندر اور وہ تمام کورسز کہ جس کے اندر تعلیم قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے، میں بڑا حیران ہوا، میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے پروگرام میں دیکھا، ان سے کسی نے کہا کہ میں قرآن کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، کہ بس ٹھیک ہے، بس چھوٹی موٹی گرامر آپ پڑھ لیجئے اور عربی کے چند کلمات پڑھ لیجئے، اس کے لیے کوئی بہت بڑا علامہ فہامہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا آپ کو قرآن ترجمے میں آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں یہ سراسر گمراہی ہے، یہ سراسر گمراہی ہے۔ تھوڑی بہت فالا کی گردان اور مزید فی اور مجرد کے صیغے سیکھنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ قرآن اس تسلسل کا نام ہے جس میں صحابہ کے عقائد و مذاہب کو دیکھنا پڑتا ہے، جس میں قرآن کے آیات و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے، جس میں بلاغت پر نظر رکھنی پڑتی ہے، اہل عرب کے طرز تکلم کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے، زبان علم فصاحت و بلاغت کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے، علم تفسیر، علم بدیع، علم معنی کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے، علم گرامر کو، علم تاریخ کو، علم جغرافی کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ ان تمام علوم کو جب جمع کرتے ہیں تب جا کے قرآن کی راہ ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں تاریخ بھی ہے، قرآن باضابطہ ایک اہل عرب کے اعتبار سے فصاحت کا ایک بہت بڑا فن بھی ہے۔ اہل عرب آپ وہ جانتے ہیں کہ آپ سیدھے انداز میں اگر کسی کو طنز کریں گے تو بہت لمبے جملے آپ کو کہنے پڑتے ہیں اور اس میں وہ بگڑ بھی جاتا ہے، لیکن جب غزل اور نظم آپ کہتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں بلکہ ایک کلمہ کہتے ہیں اور اس کو چبھ جاتا ہے، لیکن اس سے وہ بظاہر معنی بھی ثابت نہیں کر سکتا لیکن چبھن بھی اس کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو زبان کا کلام جو ہے وہ نظموں میں ہوتا ہے، غزلوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور وہ تمام غزل جو تغزل کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے، جب وہ قرآن کے انداز تغزل دیکھتے تھے تو وہ حیران ہو جاتے تھے کہ ایسا کلام تو کوئی انسان لکھ نہیں سکتا، یہ خالق کا ہی کلام ہو سکتا ہے۔ تو جہاں اہل عرب کو اپنی فصاحت پر اتنا ناز ہے، وہ عربی کے سامنے عربی پر اتنا ناز کرتے ہیں۔ اہل عرب کو سب سے زیادہ ناز وہ اجمیوں پر کیوں چڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہماری زبان سب سے اعلیٰ ہے، ہم بڑی زبان والے، ہم اہل عرب ہیں، اہل عرب کو اپنی زبان پر بڑا فخر ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں جب قرآن اترا تو قرآن نے ان کے تمام غرور کو خاک میں ملا دیا اور بتا دیا کہ تمہاری زبان کیا ہے، عربی تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی زبان سے نکل رہی ہے، اور اس ہمارے محبوب کی زبان سے نکل رہی ہے جس نے غزلیں پہلے کبھی یاد نہیں کی تھی، جس نے نظمیں کبھی یاد نہیں کی تھی، اس نے کبھی شعراء کی جماعت میں شرکت نہیں کی تھی، اس نے کبھی مجلس مشاعرے کے اندر جا کر غزلیں نہیں پڑھی تھی۔ یہ وہی ہے جو کسی مدرسے میں نہیں گیا ہے، یہ وہی ہے جس نے کسی صحیفے کو نہیں پڑھا، لیکن الرحمن علم القرآن، وہ الرحمن ہے جس نے قرآن سکھا کر اس کی زبان سے جاری کر دیا ہے۔ تو یہ قرآن کی فصاحت ہے میرے دوستو، اس پر کس طرح عبور حاصل کیا جا سکتا ہے؟ میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قرآن صرف سمجھ میں آئے گا اس تسلسل سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کڑی سے جڑ جائیں تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن لفظی ترجمے سے کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے، اور اس پر تمام حقائق موجود ہے۔ قرآن سمجھ میں آئے گا رسول سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے، اولیاء سے، اجماع سے، جس پر امت کا گروہ، عظیم گروہ جمع ہوا ہے، وہی قرآن کا ترجمہ ہے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی اکثریت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، میری امت کی اکثریت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، ایک تو میرے دعوے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن صرف لفظی طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ قرآن ہے تو فصاحت میں، لیکن وہ اترا ہے عربی میں اور اہل عرب کے لب و لہجے پر اترا ہے۔ قرآن اہل عرب کے لب و لہجے پر اترا ہے، پھر بھی وہ نہیں سمجھتے اس کو، پھر بھی وہ اس کو، حضرت عمر کا کتنا بڑا مقام ہے، وہ قریش کے سفیر ہیں، بہترین عربی مبلغ ہیں۔ حضرت علی کا کتنا بڑا مقام ہے، سیدنا ابو بکر کا فصاحت میں کتنا بڑا مقام ہے، حضرت عثمان غنی کا عربی بولنے میں کس قدر مقام ہے، حضرت کعب بن زہیر وغیرہ یہ عرب کے بڑے بڑے شعراء رہے ہیں،
جن کے سامنے بڑا بڑا شاعر عربی میں رک نہیں سکتا تھا، لیکن جب حضور کے پاس جاتے تو کہتے حضور اس آیت کا کیا مطلب ہے، بتائیے تو صحیح. حالانکہ الفاظ نکل رہے ہیں، ترجمہ بھی وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کو حضور سے سمجھ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے لفظ کا ترجمہ، ایک ہوتا ہے متکلم کی نیت. میں اگر آپ سے ایک لفظ بولوں، آپ کو ترجمہ تو سمجھ میں آئے گا، لیکن آپ حقیقت تک پہنچنے کے لیے میری مراد پوچھنا چاہیں گے کہ یہ تو آپ نے کہا ہے، لیکن اس کی مراد کیا ہے؟ تو قرآن کے لفظ سے اس کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے، مراد خدا بندی صرف رسول اللہ بتائیں گے. اس کے مراد اور مدعا کو صحابہ بتائیں گے، اس کے مراد و مدعا کو اجماع امت سے بتایا جائے گا. میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کو اور سمیٹ کر آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے، تاکہ جو میرے نوجوان دوست اس میں شغف رکھتے ہیں تو ان کے لیے واضح ہو جائے. دیکھیے دعا کا معنی پکار کے بھی عبادت کے بھی ہے. کل میں نے اس پر ایک بات آپ کے سامنے پیش کی تھی، والذین یدعون من دون اللہ. ایک حدیث پاک ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے الدعاء مخ العبادہ. دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، دعا جو عبادت کا مغز ہے. اب ہم کہتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے، اس کا مطلب ہم یہ کہتے ہیں وہ دعا، میں اس کا یہ ترجمہ کرتا ہوں، دعا کا معنی پکارنے کا تو ہے، لیکن میں اس کا یہ ترجمہ کرتا ہوں وہ دعا جو عبادت ہے، وہ دعا، وہ پکار عبادت کا مغز ہے کہ جب پکارنے والا ایسے ہی ذات کو پکارے جس کے بارے میں اس کا عقیدہ ہو کہ یہ بغیر کسی کے سنائے خود سنتا ہے، بغیر کسی کے دیے خود دیتا ہے. تو ایسی پکار جب کسی کو پکاری جائے گی تو وہ پکار عبادت ہے. آپ کسی کو پکار رہے ہیں، جس کو آپ پکار رہے ہیں اس کے متعلق اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ میری پکار کو خود سے سنتا ہے اور میری پکار پر میری فریاد رسی خود کرے گا بغیر کسی وسیلے کے، تو یہ پکار عبادت ہے اور یہ خدا کے ساتھ خاص ہے، یہ خدا کے ساتھ خاص ہے. اگر آپ کسی کو پکار رہے ہیں اور اس نظریے سے پکار رہے ہیں کہ یہ میری آواز اللہ اس تک پہنچائے گا، میری آواز خدا اس تک پہنچا دے گا، اور میں جو اس کے ساتھ چاہتا ہوں خدا اس سے طاقت دے گا اور یہ مجھے لوٹا دے گا، تو یہ محض پکار ہے، عبادت نہیں ہے. یہ محض پکار ہے، عبادت. مثال کے طور پر آپ کا دوست مسجد کے اس کنارے کھڑا ہے، آپ اس کو آواز دیتے او بھائی، تو یہ بھی تو پکار ہے نا، یہ بھی تو پکار ہے. تو اگر اس طرح آپ اگر کسی کو پکاریں گے تو کیا شرک ہو جائے گا؟ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس طرح پکارنا، کسی کو اس طرح پکارنا کہ جس کو پکارا جا رہا ہے اس کے بارے میں پکارنے والا یہ علم رکھے کہ جب میں پکاروں تو میری مراد وہ سمجھ لے گا، تو یہ شرک ہے. یعنی جس کو آپ پکار رہے ہیں، جس کو آپ نے آواز دی اور آپ نے یہ نظریہ رکھا کہ میں نے اس کو کیوں پکارا، بغیر مقصد بتائے وہ میری پکار کو سن لے گا، یہ شرک ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی تعریف غلط ہے. مثال کے طور پر آپ فلیٹ میں رہتے ہیں 5ویں فلور پہ، نیچے سبزی والا جا رہا ہے، نیچے سبزی والا